جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. سورہ واقعہ ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ واقعہ مکی سورہ ہے اور بیسیکلی کیونکہ ہم پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورہ الرحمن کے ساتھ اس کا لنک ہے، یا سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے قرآن میں. تو سورہ واقعہ میں بھی ہم اسی طرح کے مضامین دیکھیں گے ملتے جلتے جو کہ سورہ الرحمن میں تھے. سورہ واقعہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو قیامت میں جو فیصلے ہونے ہیں ان کو سمیٹ کے جو لوگوں کا انجام ہے اس کو بہت مختصر کر کے بیان کر دیا گیا ہے. چھوٹا کر کے بالکل جامع ایک کچھ چھوٹی چھوٹی آیات کی صورت میں انجام بتا دیا گیا ہے، اور اس انجام کو وہ اس طرح سے اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں کہ انجام موجود بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ان آیات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں وہ ساری ڈیٹیل خود بخود جمع ہو جاتی ہے. قیامت کے اوپر ہے، مکی سورہ ہے، تو اس میں ویسے جیسے مکی سورہ میں عقیدہ توحید ہوتا ہے اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. قرآن کے حوالے سے جو وحی کا سلسلہ ہے کہ جبرائیل امین ہے اور ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اندر کہیں اس میں آخرت کی بات بھی موجود ہے وحی کے حوالے سے، اور بہرحال قیامت کا تذکرہ اس میں مکی سورہ میں جو اکثر ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہے. اذا جب وقعت الواقعہ، واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی. وقع کس سے کہتے ہیں؟ وقع کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو. کسی چیز کا واقع ہونا ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا کہ فلاں کام واقع ہو گیا ہے، یعنی ہو گیا، تکمیل کو پہنچ گیا. تو وقع واقع ہو جائے گی، واقعہ واقع ہونے والی. واقع جو ہے نا یہ قیامت کا نام بھی ہے. قیامت کے کئی نام ہیں، یوم الساعہ ہے، یوم قارعہ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا القارعۃ ما القارعہ، صافہ ہے، اسی طرح واقعہ بھی ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں ہے، لوقعتها اس کا واقع ہونا، کاذبہ کوئی جھوٹی بات. یہ جو دو آیات ہیں نا قیامت کے آ جانے پر، اور پھر اس کو اگر دنیا میں کوئی آج کل جھٹلاتا ہے، قیامت کا کوئی انکاری ہے، آخرت کا کوئی انکاری ہے، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت تو کوئی جھٹلا دیتا ہے آرام سے، لیکن جب یہ واقع ہو جائے گی، جب یہ آنکھوں کے سامنے آئے گی تو پھر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کو جھٹلائے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا جو واقعہ ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ اس سے کوئی بھی شخص غافل نہیں رہ سکے گا. آج دنیا میں قیامت کو ہم رد کر دیتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، اور ہم ایسی بہت ساری چیزوں کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ انسان جواب دہی کے خوف کو پسند نہیں کرتا ہے. انسان بے خوف رہنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، یہ اس کے مزاج میں ہے. وہ ایسا رہنا چاہتا ہے کہ اسے کسی کے آگے جواب نہ دینا ہو. اور اس چیز سے بچنے کے لیے بہت بڑا گروہ ہے انسانوں کا جو آخرت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، قیامت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ہم قرآن میں ہی ایسی آیات پاتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ جو مادہ پرست ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود مرتے ہیں اور ہم خود جیتے ہیں، ہمیں مارتا اور زندہ کرتا کیا چیز ہے؟ یہ جو دہر ہے، یہ جو زمانے کی گردش ہے. مطلب ہم سمپل ورڈز میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے بھائی یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، دن ہے، دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے، اس کو لانے والا اور لے جانے والا کوئی نہیں ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، کوئی بیماری لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. یہ تو افعال ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن افعال کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی افعال کو کرنے والا ہے. یہ جو مادہ پرست ہیں یہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو پھر بیسیکلی ہم ان ساری چیزوں کو خود بخود مان لیتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ اس قیامت کو بھی واقع کرے گا، وہ آخرت کے لیے ہمیں اٹھا کر کھڑا بھی کر دے گا. تو یہاں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اتنا بڑا وہ ایونٹ ہوگا کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، یا وہ جب واقع ہوگی تو اتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا. اور تیسری بات کہ اس کا واقع ہونا لازم ہے، وہ واقع ہو کر رہے گی. تو یہ خوبصورتی ہے قرآن کی کہ قرآن چھوٹے الفاظ میں بہت زیادہ ایکسپلین کرتا ہے چیزوں کو. ایک لفظ میں، ایک آیت میں کئی کئی معنی ہوتے ہیں. اب ہوگی کیسی وہ قیامت، واقعہ ہوگا کیسا؟ خافضۃ الرافعہ. خافضۃ الرافعہ
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضہ کسے کہتے ہیں؟ خفضہ کہتے ہیں آواز کو پست کرنے کو، اور اس مطلب رسوا کر دینے والی. خافضہ پست کر دینے والی. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بہت بلندیوں پہ ہیں، لیکن جب قیامت کا واقعہ ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، تو بہت سارے ایسے لوگ جو بہت بلندی پہ ہیں وہ پستی میں آ جائیں گے. رافعہ، رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، ارفع کہتے ہیں نا، ارفع اٹھاؤ، اوپر کرو، بلند کرو. رافعہ اسی سے ہے. رافعہ اونچا کرنے والی. خافضہ بھی ہے یہ قیامت، اور رافعہ بھی ہے. خافضہ کیا؟ پست کر دے گی. دنیا میں آج بہت سے لوگ بہت اونچی اونچی جگہوں پہ ہیں، لیکن اگر وہ اس معیار پہ نہیں اترتے جو معیار اللہ نے قائم کیا قیامت میں بلندی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ خافضہ، پست. اور رافعہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت ایسے مقامات پہ ہیں کہ اگر وہ کسی سے کوئی وعدہ کریں تو کوئی ان کے وعدے کا بھروسہ نہ کرے. اگر وہ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کریں تو لوگ سمجھے نہیں، اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ حیثیت ہے، یہ کیسے اپنی کمٹمنٹ پوری کرے گا. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت کے اگر معیار پہ پورے اترے قیامت کے دن تو وہ بلند ہو جائیں گے، رافع. تو یہاں قیامت اتنی بڑی، مطلب ایک تو ہم نے جنرل تبدیلی کی بات کی نا، کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی زمین میں، جس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا آیات میں، کہ اس کو جھٹلا نہ سکے گا. لوگ حیران پریشان ادھر ادھر بھاگیں گے کہ کیا ہو گیا. وہ کہیں گے نا کہ زمین کو کہیں گے کہ اس زمین کو کیا ہو گیا. جب وہ ہر چیز اگل کے باہر نکال دے گی تو گھبرا جائے گا انسان، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک بہت بڑی تبدیلی کیا ہوگی کہ وہ خافضہ بھی ہے اور رافعہ بھی ہے. کسی کو بلندی پہ لے جائے گی، کسی کو پستی میں لے جائے گی. وہ فزیکلی بھی ہو رہا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل چٹیل زمین میدان ہو جائے گی، پھٹ کے سارا لاوا اور سب کچھ باہر آ جائے گا. کیا حال ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ دکتن دکتم واحدہ، ایک ہی چوٹ پڑے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا ہر چیز. وہ تبدیلیاں تو ہیں لیکن ساتھ جب قیامت کے فیصلے ہوں گے تو یہ بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. دیکھیے نا، آخرت میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت تکبر کرتے ہوں گے، خود پسندی اور غرور کا شکار ہیں دنیا میں. یہ جو متکبرین ہوں گے نا، جو دنیا میں خود پسندی اور غرور کا شکار ہیں، یہ قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے. اور یہ ہمارا آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے، اب دیکھیں کوئی چیونٹی چلتی ہے تو کوئی سے پیر تلے روند دیتا ہے نا، اس کو تو نہیں پتہ چلتا میرے پیر کے نیچے چیونٹی آ رہی ہے. تو وہ لوگوں کے پیروں تلے روندے جائیں گے اس دن، جو آج دنیا میں بڑے بڑے متکبرین ہیں. سمجھنے والی بات یہی کہ ہم ان چیزوں کو بھی اپنے آپ سے دور کریں جو ہمیں تکبر میں مبتلا کرتی ہیں. آج کل ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہی ہے کہ ہم جو ماڈرنائزیشن ہے، جو جتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے، انسان چھوٹی سی چیز اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں ہی کل ہوں، میں ہی کل کائنات ہوں، میرے پاس سارا اختیار ہے، میں جب چاہوں جس جگہ چاہوں جو چاہوں کرتا پھروں. یہی ہوتا ہے نا. اگر آپ تھوڑے سے اونچے لیول پہ جا کے دیکھیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو آج کل جو دنیا کی اکانومی چل رہی ہے، یا کچھ خاص ممالک ہیں جو دوسرے ممالک پہ ایک طرح سے قبضہ ہی ہے، وہ ویسے نہ ہو لیکن ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے بہت شدید. تو جتنا زیادہ انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت ایسی تبدیلی ہے جو خافضۃ الرافعہ ہے، کسی کو بلند کر دے گی، کسی کو بالکل زمین پہ لگا دے گی. اذا رجت الارض رجا، اذا جب رجت الارض، رج کہتے ہیں ہلا دینے کو، کسی چیز کو جھٹکا لگانا. اذا رجت الارض رجا، جب ہلا ماری جائے گی زمین، رجا ہلایا مارا جانا، یعنی اتنا زبردست قیامت کا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ گر پڑیں گے. ایک ٹیبل کے اوپر بہت سارا سامان رکھے ہیں نا ہم، اب ہم اس ٹیبل کے اوپر اس ٹیبل کو کتنی زور سے جھٹکا دیتے ہیں. جو لفظ آیا نا اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. تھرتھرانا بھی آتا ہے اس میں، لرزنا بھی آتا ہے، جیسے قیامت کا زلزلہ ہے. اس ٹیبل کو ہم جتنی قوت سے دھپ کر کے جھٹکا دیں گے نا، اس کے اوپر جو سامان ہے وہ اسی حساب سے ریئیکٹ کرے گا. تو یہاں اللہ رب العزت دو دفعہ الفاظ لا رہے ہیں. رجت تو لے آئے ہیں لیکن دوبارہ لا رہے ہیں رجا. اس میں شدت بھی ہے کہ جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلایا جانا. وبست الجبال بسا، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، اڑایا جانا. بس کہتے ہیں جب ریوڑ کو ہانکتے ہیں نا تو عربی میں اس کو کہتے ہیں بس. بس ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا بس. تو وہاں یہ لفظ جو ہے نا یہ وہاں ہے. وبست الجبال بسا، کہ جیسے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے نا، ایسے پہاڑ لگیں گے کہ چل رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں نا لینڈ سلائڈنگ، لینڈ سلائڈنگ یقیناً دیکھی ہوگی آپ نے، آپ تو انٹرنیٹ پہ یقیناً دیکھی ہوگی. تو آپ دیکھیں اس میں واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی کے یا پہاڑ کے یا برف کو بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے تودے ہیں اور وہ چلتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت اس کا ایک چھوٹا سا منظر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ
یقیناً قیامت بہت بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو اتنی آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن ہماری عقل کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ جو اگلی آیت ہے نا وہ قیامت کی شدت کو ظاہر کر رہی ہے کہ فکانت حباء منبثا، اتنے سخت پہاڑ فکانت تو ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ حبا اور منبثا ہو جائیں گے۔ حبا کیا ہوتا ہے؟ حبا وہ ہوتے ہیں جو باریک باریک ذرے سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں، اگر کسی کمرے میں سورج کی روشنی آ رہی ہے کسی سوراخ سے، تو آپ دیکھیں جو باریک باریک ذرے آپ کو نظر آتے ہیں نا وہ حبا کہلاتے ہیں۔ اور منبثا بالکل اڑتے ہوئے، نہ صرف ذرے ہو جائیں گے، ذرے ہو کے اڑ بھی جائیں گے، بکھر بھی جائیں گے، منتشر بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ فکانت حباء منبثا، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کیونکہ دیکھیے مکہ میں ایک دم بہت پہاڑ تھے، یہ جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں وہ اہل حجاز تھے نا، یہ جو عربی تھے، جو حجاز میں قرآن نازل ہوا۔ اگر مکہ کو، مدینہ کو، اور اس وقت جو بڑے شہر تھے جب قرآن نازل ہوا تو دو بڑے شہر تھے بیسیکلی، ایک مکہ تھا اور ایک طائف تھا۔ اگر کسی کا طائف جانے کا اتفاق ہوا، طائف دیکھیے گا کہ طائف تو بالکل ہی پہاڑوں کے اوپر ہے، اونچا ہے، مطلب ایک ہی دن میں اگر آپ طائف میں ہے اور وہاں سے آپ ٹریول کر کے مکہ آتے ہیں تو مکہ میں آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ گرمی ہے، اور اگر آپ طائف پہ ہیں تو آپ کو ٹیمپریچر کا واضح فرق محسوس ہوتا ہے، اتنا اونچائی پہ ہے طائف مکہ کے مقابلے میں۔ مکہ میں بھی پہاڑ ہیں اور طائف میں بھی پہاڑ ہیں، پہاڑ ان کے لیے بڑی بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ متاثر کرنے والی چیز تھے کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا، یہ جو پہاڑوں کے سلسلے۔ اسی طرح اگر آپ ٹریول کریں، جن لوگوں نے ٹریول کیا ہوگا کہ میقات سے آپ سیل الکبیر جو میقات ہے وہاں سے جب حرم تک آتے ہیں تو سارے پہاڑ ہیں بیچ میں۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹریول کریں، 4-5 گھنٹے کا بائی روڈ کا ٹریول ہے، آپ دیکھیں میجورٹی پہاڑوں کی ہے۔ تو اللہ وہ بڑے فیسینیٹ ہوتے تھے نا اس سے، اور یہ سوال بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا وہ جو تم قیامت کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، میں نہ صرف پہاڑوں کو چلا دوں گا، میں تو انہیں ریزہ ریزہ کر دوں گا، اور نہ صرف ریزہ ریزہ کروں گا، میں تو انہیں ہوا میں اڑا دوں گا۔ قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اب یہاں سے کچھ اہم چیزیں شروع ہو رہی ہیں، اسپیشلی اہم۔ یہ قیامت کا تذکرہ ہوا 6 آیات میں، 7ویں آیت سے لے کر کچھ آگے تک۔ ان گروہوں کی بات اب ہوگی جو قیامت کے دن اللہ رب العزت جو جتنے بھی انسان ہیں، اول اور آخر، حضرت آدم سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، ان کو جب جمع کریں گے تو بیسیکلی ان کے دو بڑے گروہ بنیں گے۔ دیکھیے قیامت جو ہے نا بیسیکلی ایک لفظ ہے ساعہ اور ایک ہے قیامہ۔ ساعہ کیا ہوتا ہے؟ لمحہ جسے کہتے ہیں، دونوں الفاظ آتے ہیں قیامت کے لیے۔ ہم جب ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قیامت کا مطلب ہم سیدھا سیدھا پورا قیامت لے لیتے ہیں، لیکن ایک ساعہ ہے، ایک گھڑی ہے جس میں سورہ اول پھونکا جائے گا اور اس کے بعد سارا کچھ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور جو لوگ زندہ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قیامہ ہے سورہ ثانی کے بعد، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو واپس جو مر گئے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور جو قبریں ہیں وہ پھٹیں گی اور ان سے بھی سارے کچھ نکلیں گے۔ تو جب یہ قیامت آئے گی اس وقت کیا ہوں گے؟ 3 گروہ بن جائیں گے۔ ہم وہ ملا کے قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قیامت کا لفظ قائم ہونے سے، کھڑے ہونے سے نا، کہ قبروں سے سب نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ بھی ٹھیک ہے، ہم ویسے اس کو جنرلی لے لیتے ہیں، بس ایک یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن تھی۔ تو جب قیامت آئے گی، قائم ہو جائے گی، تم وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم 3 گروہ میں ہو جاؤ گے۔ تو پہلے 2 بڑے گروہ بنیں گے، ایک جنت والے اور ایک جہنم والے۔ جنت والوں میں بھی 2 گروہ بن جائیں گے۔ تو اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو اس طرح ٹوٹل 3 گروہ بن جائیں گے۔ اب یہ 3 گروہ کون سے ہوں گے یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ما اصحاب المیمنہ، پھر دائیں ہاتھ والے، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے۔ اب یہ جو اہل جنت ہیں ان کے 2 گروہ ہیں، پہلا گروہ دائیں ہاتھ والا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہم سورہ الرحمن میں دیکھ کر آئے، وہاں پہ بھی کیا تھے؟ 2 جنتوں کا ذکر تھا نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مقربین کی جنت تھی اور ایک اصحاب الیمین کی جنت تھی، دونوں جنتوں کا تذکرہ تھا۔ بیسیکلی 4 جنتوں کا تذکرہ تھا اس میں، 2 جنوں کے لیے تھی جنتیں اور 2 جنتیوں کے لیے تھی، ایک اصحاب الیمین کی تھی اور ایک کس کی تھی؟ ایک مقربین کی تھی، جو بالکل ہی ٹاپ پہ ہیں، جو موسٹ وی آئی پی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہے، پہلے ہم دیکھیں گے اصحاب الیمین کی جنت۔ اصحاب الیمین کیوں کہا گیا ہے؟ اصحاب المیمنہ تھی، ما اصحاب المیمنہ، یمین یا میمنہ۔ میمنہ کسے کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو۔ اب یہاں جو میمنہ کا لفظ آ رہا ہے نا، یہ خوش بختی کے لیے، برکت کے لیے بھی آتا ہے۔ اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے۔ اب دائیں ہاتھ والے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نمبر 1 ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، نمبر 2 رحمان کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے، اللہ رب العزت کا جو عرش ہے اس کے دائیں ہاتھ کی جانب ہوں گے۔ خوش قسمت ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، اس لیے دائیں ہاتھ والا کہا جا رہا ہے، جنت والے ہیں۔
پھر ایک یہ بھی تفسیر ملتی ہے کہ دائیں جانب سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس لیے بھی انہیں اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرتے تھے۔ پھر اس کلچر میں بھی یہ حصہ تھا، جب عزت دی جاتی تھی تو دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جاتا تھا، دائیں طرف سے شروع کیا جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت ایک طرح سے یہ ساری چیزیں ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے چھپا دی اور ہمارے سامنے وہ لفظ رکھ دیا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ماں کا جو لفظ آ رہا ہے نا، مطلب کیا ہی خوش قسمت ہیں، کتنے ہی خوش قسمت ہیں دائیں ہاتھ والے، یا پھر کیسے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ ایک یہ گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ ہے اصحاب المشأمہ، وہ اصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے۔ مشأمہ کیا ہے؟ شؤم کہتے ہیں بدقسمتی کو، تو یہاں بائیں ہاتھ والے یعنی بدبخت لوگ یا بدقسمت لوگ۔ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اب یہاں بھی ماں آ رہا ہے، لیکن اس ماں کی میننگ یا اس ماں کا جو لہجہ ہے یا طرز مختلف ہے کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، بائیں ہاتھ والے مطلب کتنی ہی بری بدبختی ہے ان کی، کتنی ہی بری بدقسمتی ہے ان کی۔ ما اصحاب المشأمہ، یہ دوسرا گروہ ہے جس کا تذکرہ اس میں ہوا۔ اب یہ بائیں ہاتھ والے بھی اصحاب الشمال بھی کہلاتے ہیں، ہم یہ اس کو قرآن میں بیان ہوا ہے ان کے بارے میں۔ یہ کس حوالے سے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جو ہے نا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور قرآن سے ہی میں پتہ چلتا ہے پیچھے کی جانب سے پکڑایا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے کی جانب سے، سامنے سے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں نا تو ہم اسے سامنے سے مخاطب کرتے ہیں، ہم اسے بالکل فیس ٹو فیس ہو کے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کالجز میں جب ڈگری وغیرہ دی جاتی ہے یا کوئی آنر دیا جاتا ہے، کوئی فوج کی تقریب ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں تو بالکل سامنے فیس ٹو فیس بات کی جاتی ہے اور بڑے عزت کے ساتھ اعزاز دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ یہاں جو اصحاب المشأمہ ہیں یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، پیچھے سے پکڑایا جائے گا انہیں نام اعمال۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون، اب یہ تیسرا گروہ ہے۔ سابقون کا لفظ کہاں سے آیا؟ سباق، سباق کہتے ہیں دوڑ کو، سبقت لے جانے والے، ہم اردو میں بڑی اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تیسرا گروہ، یہ ہے سبقت لے جانے والے۔ یہ کیسے سبقت لے جانے والے تھے؟ یہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے، اب وہ خواہ فرض کی ادائیگی ہو، خدمت خلق ہو، جہاد ہے، تبلیغ ہے، ہر چیز میں تیز تھے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کیسے سبقت لے جاتا ہے؟ جب وہ سستی چھوڑتا ہے۔ ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا آج کل کے دور میں، جبکہ اتنی سہولتیں ہیں کہ ہم آرام سے بستر پہ گھنٹوں لیٹے رہ سکتے ہیں، وہ چیز ہمیں کیا کر دیتی ہے؟ ہمیں سست کر دیتی ہے، ہمیں سست کر دیتی ہے۔ لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ رات دیر سے سوئیں آپ، صبح دیر سے اٹھیں۔ جب انسان صبح دیر تک بستر پہ سوتا ہے اس کا جسم سست ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں وہ انرجی نہیں رہتی۔ تو یہاں پہ یہ جو بڑی یہ ہے تو سابقون السابقون اولئک المقربون، لیکن ان سابقون کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بندے کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے، اسے سستی کو سائڈ کر دینا چاہیے۔ ہم سب کا مسئلہ یہ ہے، ہم کاہل ہو گئے، ہم سست ہو گئے ہیں آسائشوں میں۔ اور جب صبح اٹھ کر ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، یہ ہماری روٹین ہے اور یہ سب کچھ، تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بستر سے اٹھتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کچن میں جائیں گے، آپ یہ اس مشین میں ڈال کے پیسیں گے، یہ سب سہولت ہے، میں ان کو منع نہیں کر استعمال نہ کریں، لیکن ان کو استعمال کر کے جو وقت بچائیں وہ اچھی جگہ لگائیں۔ بہت سی سہولتیں ہیں، تو ان سہولتوں کو استعمال کر کے جو وقت بچتا ہے اس کو اچھی جگہ لگانا۔ یا دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم وقت بچا ہی نہیں پاتے، ہمیں پتا ہے کہ ہم جا کے کچن میں کھڑے ہوں گے۔ میں کچن کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ خواتین کا گروپ ہے، کچن میں جا کے کھڑے ہوں گے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کھانا جو شاید کسی وقت میں 2-3 گھنٹے میں پکتا تھا، ہم نے آدھے گھنٹے میں پکا لینا ہے، تو ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں کہ اچھا بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک جنرل مثال تھی عام زندگی سے۔ اب ایک خاص مثال پہ آ جائیں، نماز کی مثال لے لیجئے۔ سابقون کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں نے کیا کہا کہ فرائض کی ادائیگی ہو یا کوئی خدمت خلق ہو یا کوئی دوسرا کام ہے، اس میں وہ دوڑ لگاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم، نماز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے، سب سے بڑا ذکر اللہ کا نماز ہے، سب سے کامل عبادت نماز ہے۔ آپ نماز میں ہی ہم سست ہیں، نماز میں ہی کاہل ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پہلے سے مصلی پہ بیٹھا ہو، اذان کا انتظار کر رہا ہو، اور ایک ٹہلتے ٹہلتے ابھی پڑھتی ہوں نماز، ابھی پڑھتی ہوں نماز، کیا دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ تو کیا دونوں کی جنت ایک جیسی ہونی چاہیے؟ والسابقون السابقون، سباق، دوڑ، جب انسان دوڑتا ہے نا، دوڑ لگاتا ہے تو بالکل فوکس ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ، اس کو آس پاس کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ بس میں نے وہ پوائنٹ ہے اور وہاں تک جانا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے جب اللہ کی رضا مطلوب ہو اور انسان صرف اس پہ فوکس ہو جائے اور اس کے لیے دوڑے، تو پھر وہ سابقون میں سے تو آئے گا نا۔ تو جب وہ دنیا میں سبقت لے جاتا تھا نیکیوں میں، السابقون السابقون، تو پھر آخرت میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ کیسے سبقت لے جائیں گے؟ اولئک المقربون،
مقرب ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، عظمت اور مرتبے ان کے بلند ہو جائیں گے، باعزت ہو جائیں گے. مطلب وی آئی پی ہیں جنت والے، ان میں سے مزید وی آئی پی کون ہو جائیں گے؟ موسٹ وی آئی پی اولئک المقربون، اللہ کے قریب ہو جانے والے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے عرش کے سائے میں پہنچیں گے. اور یہ کیسے کیوں پہنچ جائیں گے عرش کے سائے میں سب سے پہلے؟ قیامت کے دن تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن یہ سابقون جو ہے یہ مقربون ہو جائیں گے. مقربون قریب، اللہ رب العزت کے قریب. اللہ رب العزت کا عرش جو ہوگا اس کو کچھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے نیچے بس سایہ ہوگا، کہیں سایہ نہ ہوگا. تو یہ کھٹپٹ وہاں پہنچ جائیں گے. کیوں پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کی پکار میں لبیک کہنے میں سب سے آگے تھے. جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو فوراً قبول کر لیا، دیر نہیں لگائی. اور جب ان سے حق مانگا کیا دوسروں کا تو بھی فوراً دے دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر کسی کا حق ہوتا ہے، ہم اس کو دینے میں، اب اس میں دوسری حق بھی ہے، شوہر کے حق ہیں، والد کا حق ہے، والدہ کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، پھر بچے ہیں ان کے حقوق ہیں. جب انسان دینے کی بات کرتا ہے نا تو اس کے نفس میں ایک شوق ہے، وہ دے نہیں پاتا ویسے جیسے اس کو دینا چاہیے. تو یہ کیا تھے، جب ان سے حق مانگا جاتا تھا دوسروں کا تو بھی فوراً دے دیا کرتے تھے. اور لوگوں کے بارے میں تیسری اہم بات یہ کہ لوگوں کے بارے میں یہ لوگ وہی فیصلہ کرتے تھے جو اپنے لیے کرتے تھے. یہ تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ہم اپنی نفس کو، ہر شخص اپنی نفس کو سب سے اوپر رکھتا ہے. جو اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے، جو اپنے لیے سوچتا ہے، ویسا دوسروں کے لیے نہیں سوچتا. دوسروں میں عیب بہت آرام سے ڈھونڈتا ہے انسان، لیکن اپنے اندر عیب ڈھونڈنے کا وقت آتا ہے تو کچھ نہیں کر پاتا. تو والسابقون السابقون اولئک المقربون. والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی نیکی حاصل کرنے والے ہیں، یہی قریب لوگ ہیں. فی جنات النعیم، اب یہ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. جنات النعیم، نعمت والے باغ. یہ کون سے باغ ہیں نعمتوں والے؟ نعمتوں والے باغ کون سے ہیں؟ یہ وہ باغ ہیں جو جن کی تذکرہ ہم سورہ الرحمن میں پڑھ کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ان کی جنتوں کا تذکرہ ہوگا اور اللہ رب العزت ہمیں یہ بتائیں گے کہ ان کی جنتوں میں کون کون ہے، کس طرح کی ان کی جنتیں ہیں اور کیا سہولیات ہیں اصحاب والسابقون السابقون کی. اب ہم نے یہاں تک دیکھا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اب پہلے ان کی گروہ بندی کہ یہ سابقون ہوں گے کہاں سے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. ثلۃ من الاولین، ثلہ کہتے ہیں بڑے گروہ کو، ایسا گروہ جس کو گننا مشکل ہو. اور قلیل من الاخرین، قلیل کہتے ہیں کم کو، آخر لوگوں میں سے کم ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں سے جو اگلے تھے ان میں سے زیادہ ہوں گے. اب ان کی کافی ساری ڈیٹیل ہے. ایک ڈیٹیل یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک سلہ نکلے گا، یہ اولین کا سلہ ہے، ایک گروہ ہے یہ اولین کا. ان میں سے ایک گروہ آئے گا جنتیوں کا جو بہت بڑا ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری وقت تک جس انسان نے آنا ہے وہاں سے ایک گروہ نکلے گا، وہ چھوٹا گروہ ہوگا. ایک یہ اس کی ملتی ہے تفسیر. ایک تفسیر اس کی اور ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی امت کو دیکھیں یا کسی اور نبی کے حوالے سے کسی امت کو دیکھیں، جو اس امت کے شروع کے لوگ ہیں وہ اولین ہیں. ان میں سے بڑے گروہ نکلیں گے مقربون کے یا سابقون کے، اور پھر جو اسی امت کے آخر کے لوگ ہیں ان میں سے چھوٹا گروہ نکلے گا. اگر ہم اپنے حوالے سے بات کریں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، ان میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا جنتیوں کا. کون سے جنتیوں کا؟ یہ سابقون کا. اور پھر اس کے بعد کے جو لوگ آئے ہیں، جو ہمارا زمانہ ہے یا ہم سے بعد والا زمانہ ہے، اس میں سے ایک چھوٹا گروہ ہوگا. اس حوالے سے بھی اس کی تفسیر ملتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو امت محمدی ہے نا وہ جنتیوں کا نصف ہوگی، اور جنت میں لگ بھگ 120 صفحے ہوں گی، جس میں سے 70-80 صفحے جو ہیں امت محمدی کی ہوں گی. اب ہمارے زمانے میں کم لوگ ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں یا تابعین و تبع تابعین کے زمانے سے بڑا گروہ نکلے گا. یہ بات ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ ہمیں بخاری میں ایسی احادیث ملتی ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، پھر اس سے تھوڑا کم اچھا میرے بعد والا ہے، پھر اس سے تھوڑا کم اچھا میرے بعد والا ہے. 3 زمانوں کا غالباً تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد پھر جو ہم ہیں، ہمارے حوالے سے جو میں سمجھتی ہوں جو بخاری میں حدیث ہیں، تو شاید ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو بدترین حصہ ان میں سے ہیں. تو یہ بڑے ہم اپنے آپ کو بہت زبردست چیز سمجھتے ہیں نا، لیکن بہرحال حقیقت کچھ اور ہی ہے. اللہ ہمیں اچھوں میں سے بنا دے. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو صحابہ کرام تھے، جیسے صحابہ کرام ہم جیسا کوئی ڈھونڈنا شروع کریں تو ہمیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا.
صحابہ کرام کیا آج کل کے زمانے میں ہم تابعین یا تبع تابعی جیسے ایمان والا کوئی ڈھونڈنا شروع کریں تو ویسا ہمیں کوئی نہیں ملے گا. تو پھر فرق آ گیا نا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اور پھر ان کے حوالے سے کیا بات ہے مزید، اب ان کی جنتوں کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. یہ کن کی جنتیں ہیں؟ یہ سابقون کی جنتیں ہیں. علی سرر موضونہ. سریر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بندہ سرور سے بیٹھے. ٹھیک ہے، سرور تو ہم سمجھتے ہیں نا اردو میں. تو سریر جو تخت ہوتے ہیں نا جن پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، آپ ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھتے ہیں بیسیکلی اس پہ. ایک ہوتا ہے بستر، نا آپ نے سو جانا ہے. ویسے سریر بستر کو بھی کہتے ہیں، جو ہمارا بیڈ ہوتا ہے اس کو بھی سریر ہی کہا جاتا ہے عربی میں. لیکن یہاں پہ کیا ڈسکس ہوا کہ وہ جگہ جہاں آپ سرور سے بیٹھیں، یہاں آپ اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں آرام سے ریلیکس، یعنی آپ ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، باتیں کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تفریح کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. اور یہ جو مودونہ ہے نا کہ بیٹھے ہوں گے ایسے تختوں پہ جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے. مودونہ کا لفظ جو ہے نا ودن سے، ودن ذرا بنانے کو کہتے ہیں. ذرا دیکھیں کس طرح جو ذرا بکر ہوتا ہے، جو میٹل کا لباس ہوتا ہے جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں جنگ کے دوران، وہ باریک باریک چینز ہوتی ہیں اس میں، اس سے بنے ہوتے ہیں. تو ان کے بستر جو ہوں گے نا، ان کے جو سریر ہوں گے، ان کے جو تخت ہوں گے وہ ویسے بنے ہوں گے. مطلب بڑے وی آئی پی ہم امیجن ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. پھر اس میں ہیرے بھی جڑے ہوں گے، اس میں پریشیس اسٹون بھی ہوں گے. اور پھر آگے اگلی آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ متکئین علیہا متقابلین. متکئین تکیہ لگائے ہوں گے ان پر. متکئین تکا سے ہے، تکیہ لگائے ہوں گے علیہا ان پر، متقابلین آمنے سامنے. جب انسان آمنے سامنے بیٹھتا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دل صاف ہے، ٹھیک ہے نا، ریلیکس ہیں، آپ کسی سے آنکھیں نہیں چرا رہے اور آپ کو کوئی برا نہیں لگ رہا. آپ اس سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے، پھر فیس ٹو فیس میں کیا ریلیکس ہیں، آپ آرام سے بات کریں، آپ کو پتا ہے مجھے کوئی لغو نہیں سننا پڑے گا. انسان نظریں جھکا کے ادھر ادھر جب بھاگتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس شخص سے باتیں کروں گا تو کوئی مجھے الٹی سیدھی بات سننے کو مل جائے گی. تو متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، ریلیکس ہوں گے. اور پھر تیسری چیز کیا پتہ چلتی ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون. یطوف کا لفظ طواف آپ سب جانتے ہیں. سے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے. ولدان ولد کی جمع ہے، لڑکے. مخلدون جو ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے، اب بوڑھے نہیں ہوں گے. ہوتا یہ نا کہ آپ کوئی گھر میں نوکر رکھتے ہیں، اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، کسی بچے کو لے آتے ہیں اور پھر اسے سب کچھ سکھاتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں. وہ بچہ 3-4 سال لگاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میرے مالک کا مزاج کیا ہے، مجھے گھر میں کیسے چیزیں مینج کرنی ہے. لیکن یہ سب کچھ کرتے کرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اب گھر میں خواتین بھی ہیں، یا آپ بھی بذات خود پسند نہیں کرتے، آپ گھبرانے لگتے ہیں کہ اب تو یہ جوان ہو گیا، اب میں اس کو کیا کروں، میں اس کو گھر میں رکھوں نہیں، محرم نہ محرم کا مسئلہ ہے، یا ویسے ہی کوئی دوسرے مسائل ہیں. تو یہاں پہ جو جنتیوں کو دیے جائیں گے، یہ جو بالکل ٹاپ والی جنتیں ہیں، ان کو جو نوکر دیے جائیں گے ولدان مخلدون ہیں. اور ہمیں سورہ دہان میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے ہوں گے جیسے لؤلؤ ہیں، موتی ہیں بکھرے ہوئے، ایسے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے کہ ایسا لگے گا جیسے موتی جو ہے نا کسی نے فرش پہ بکھرا دی ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. اور ہوگا کیا کیا ساتھ ساتھ؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اور ساتھ مطلب یہ جو بندے کام کر رہے ہیں، یہ جو لڑکے سے ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس اکواب ہوں گے. کوب کہتے ہیں پیالے کو جس کی ڈنڈی نہ ہو، جسے گوبلٹ ہم کہتے ہیں نا، وہ پیالے ہوں گے ان کے پاس. اور اباریک، اباریک کیا ہوتے ہیں؟ جگ ہوتے ہیں، وہ جس کی جو جیسے کس طرح سے سمجھاؤں، جیسے جس کی ہینڈل بھی ہوتا ہے اور آگے سے اس کی جہاں سے چیز باہر نکلتی ہے وہ بھی نکلا ہوا ہوتا ہے، اسپاؤٹ جسے کہتے ہیں. تو ہینڈل بھی ہوگا، اسپاؤٹ بھی ہوگا، وہ اس طرح کے اباریک ہوں گے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کاس کہتے ہیں ساغر، معین کہتے ہیں بہتی ہوئی شراب. تو اس میں ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں شراب پینے کے لیے دی جائے گی. اب یہ شراب انہیں کو ملے گی نا جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو شراب سے روکا رکھا. حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے کسی شرابی کو دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق شراب نہیں پیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کسی شرابی کو دیکھا کہ وہ اپنی ہی غلاظت کھانا چاہ رہا ہے. اب وہ کھانا چاہتا ہے اپنی غلاظت اور اسے کھائی نہیں جا رہی. وہ شراب، وہ نشے میں تھا، اور وہ پھر جو اس کی اپنی غلاظت تھی، اس کے جسم، وہ پورے جسم پہ چپکی ہوئی تھی، وہ لتھڑا ہوا تھا اس کی. حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں کی. تو یہاں پہ پھر شراب ہے جنت میں. تو وہ کیسی شراب ہوگی؟ وہ جنت کی شراب. اس کا کیا کہنا؟ اس کا تو اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ اس کی جو جس بوٹل میں یا جس برتن میں ہوگی، اس کی مہر پہ بھی، وہ اس کی مہر جو اس کی سیل ہے، اس کا جو اس کا کیپ ہے، وہ بھی خوشبودار ہوگا کہ جو اس کو کھولے اس کے ہاتھوں میں اس کی خوشبو آ جائے. دنیا کی شراب کیسی ہوتی ہے؟ اس قدر اسمیل ہوتی ہے اس میں. تو وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اور پھر اس شراب سے کیا ہے؟ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. اس سے نہ تو سر دکھائے جائیں گے اور نہ وہ بیجا بولیں گے.
یعنی اس کا اثر بھی ویسا نہیں ہوگا. جنت کی شراب ہے تو آپ انجوائے بھی کرے گا انسان اس شراب کو, اس میں اسمیل بھی نہیں ہوگی, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہوں گے. یہ جو شراب کے حوالے سے آیات آتی نا, اس معاشرے میں شراب جو ہے نا اس کلچر میں بالکل لازم تھی. لازم اس حوالے سے کہ ایسے ہی تھی جیسے ہمارے زمانے میں آج کل پیپسی 7 اپ ہے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. پانی ہی سمجھ لیجئے, کیونکہ لوگوں کے گھروں میں مٹکے ہوتے تھے جس میں شراب بھری ہوتی تھی, باقاعدہ لوگ گیدر ہوتے تھے پینے کے لیے, تو اس کو چھوڑنا ایک کام تھا. تو پھر اس کے حوالے سے آیات بھی دی گئی کہ جو اس کو چھوڑ دے گا اللہ کے لیے تو پھر اس کو ایسی شراب ملے گی, لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. تو یہ تو ہو گئی پینے کی بات. پہلے آگے نوکر, سب سے پہلے آئے بستر بیٹھنے کا, پھر نوکر کیسے دیے جائیں گے, پھر پینے کی بات ہو گئی. اب آ جاتی ہے کھانے کی بات. وفاکہۃ مما یتخیرون, وفاکہہ اور پھل ہوں گے, مما اس میں سے جو یتخیرون وہ چن لیں گے. پھل تو پہلے ہی چنے ہوتے ہیں, پھر ان میں سے بھی سلیکشن ہو جائے گی. دیکھیے دنیا میں بھی انسان کی نفسیات ہے کہ بہترین پھلوں میں سے بہترین پھل اٹھاتا ہے. ہر شخص کو مختلف قسم کا پھل پسند ہوتا ہے. یہ ہماری دنیا میں بھی نفسیات ہے نا, تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وفاکہۃ مما یتخیرون, کہ پھلوں میں سے بھی چن لیں گے اپنی پسند کے پھل. اور یہ بھی ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھ کر آئے, سورہ دہر میں بھی ہے یہ, کہ جو پھل ہوں گے نا وہ ان کی پھل جو ہوں گے ان کی شاخیں ہیں نا, قطوفھا دانیہ, اس کی شاخیں جو ہے نا جھکی پڑی ہوں گی ان پر, مطلب تازہ کھائیں گے. اور جو پھل کھانا چاہیں گے وہ شاخ میں بالکل پکا ہوا تیار ہوگا اور وہ ان کے آگے آ جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے توڑ کر اس کو کھا لیں گے. تو قطوفھا دانیہ ہمیں قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. اب آ گئی مزید کھانے کی بات. پیتا ہے انسان تفریح کے لیے, پھل کھاتا ہے تفریح کے لیے, اب ایک پراپر کھانا ہے, وہ کیا ہے, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, لحم ہے, گوشت ہے, طیر کہتے ہیں پرندوں کا, مما اس میں سے جو یشتہون وہ خواہش کریں. یہاں پھر ایک چوائس دے دی گئی, جنت کے پھل ہیں اس میں چوائس دے دی گئی کہ جنت کے پھل ہیں پھر بھی آپ سلیکشن کر کے وہ کھا رہے ہیں. پھر یہاں پہ لحم طیر ہے, پرندوں کا گوشت ہے, سب سے زیادہ زود ہضم ہوتا ہے, سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے, معدے پہ بھاری نہیں پڑتا. تو اس لیے طیر یہاں پہ آیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا کریں گے, مما یشتہون, اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے اس میں سے بھی پسند جو کریں گے مرضی سے کھائیں گے, جس کا کھانا ہوگا, جس پرندے کا کھانا ہوگا. اب بستر ہو گئے, اب نوکر چاکر ہو گئے, اب کھانا پینا ہو گیا, یہ سب کچھ بھی ہو آپ انجوائے نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس گیدرنگ اچھی نہ ہو. ابھی پیچھے گیدرنگ ہے, ایک گیدرنگ وہ ہے جو آمنے سامنے بیٹھے ہیں, یا مطلب آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں, متقین تکیہ لگائے ہوئے ہیں. اب لیکن لازمی سی بات ہے اللہ نے انسان کو جوڑوں میں بنایا ہے, اب اس سے ایک ایسی گیدرنگ چاہیے جو 24 گھنٹے کی اس کے ساتھ ہو. تو وہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے, وحور عین, اور حوریں ہوں گی عین, بڑی آنکھوں والی. آنکھیں نا جو چہرہ, دیکھیے سب جسم میں سب سے امپورٹنٹ جگہ فیس ہے, چہرے میں سب سے امپورٹنٹ جگہ آنکھیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے آنکھوں کا خاص کر کے تذکرہ کیا کہ بڑی آنکھوں والی, حوریں ہوں گی بڑی آنکھوں والی. حسن کی ایک طرح سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ مزید حسن جو ہے نا آنکھوں میں آتا ہے انسان کا. کامثال اللؤلؤ المکنون, اور وہ کیسی حوریں ہوں گی جیسے کہ لؤلؤ ہیں, موتی ہیں, مکنون چھپائے ہوئے, انٹچ ہیں, انٹچ ہیں. دیکھیں پیچھے بھی ہم نے سورہ رحمان میں دونوں جنتیں پڑھی تھی, جو مقربون کی جنت تھی اس میں حوروں کا تذکرہ تھا, اصحاب الیمین کی جنت میں حوروں کا تذکرہ نہیں تھا. یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مقربین ہیں ان کی جو جنت ہے اس میں حوروں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ابھی اصحاب الیمین کی جنتیں آئیں گی, وہاں حوروں کا تذکرہ نہیں ہوگا. واللہ عالم کہ اب اس حوروں کا کیا سلسلہ ہوگا. بہرحال ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے. کامثال اللؤلؤ المکنون, جیسے موتی کے دانے ہیں مکنون اپنے غلاف کے اندر چھپے ہوئے, بالکل مکنون. جو چیز جتنی چھپا کے رکھی جاتی ہے نا اتنی فریش رہتی ہے وہ, اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے, مکنون کا جو لفظ آ رہا ہے نا یہ دونوں معنوں میں آ رہا ہے کہ قیمتی ہوں گی, بہت پریشیس ہوں گی. اچھا ہم آج کل نہیں چھپاتے اپنے آپ کو, ہم خواتین تو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں آج کل. تو پھر ان حوروں کی سردار عورتوں نہیں بننا ہے نا جنت میں, تو وہ سردار کیسی بن جائیں گی جن میں خود یہ کوالٹی نہ ہو. تو آج ہم حجاب کریں, پردہ کریں, اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھپائیں, تو اللہ ہمیں پھر ان حوروں کا سردار بنائے, اللہم اجعلنا منہم. اور یہ سب کیوں ہے, جزاء بما کانوا یعملون, یہ جزا ہے اس وجہ سے جو وہ وہاں کرتے تھے. تو یہ سب کچھ ایسے نہیں مل جائے گا, یہ کچھ کر کے لے جانا پڑے گا. اور یہ کرنا بھی کیا ہے, یہ بہت کم ہے. جو جنت دی جائے گی وہ بہت بڑا انعام ہے, وہ بہت ہی بڑا انعام ہے. عمل بہت تھوڑا ہے. آج ہم تھوڑا کر لیں ہمیں بہت زیادہ مل جائے گا. مرنے کے بعد انسان کچھ بھی کر لے اسے کچھ نہیں ملتا. تو ایک طرح سے اللہ نے یہ کہہ تو دیا کہ جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. لیکن بیسیکلی ہم
جنت جتنا کام کر نہیں سکتے، جتنی بڑی جنت ہے اور جتنی اس کی نعمت ہے. مطلب جو سب سے ادنا جنتی بھی ہے نا، اس کا ڈرائنگ روم بھی کروڑوں سال کی مسافت سے نظر آئے گا، صرف اس کا ڈرائنگ روم. اور ہم اس بات کو اب بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اب سائنس نے ایکسپلور کی ہے کائنات، یونیورس، تو واقعی ایسے پلانٹ ہیں اور ان سے کہیں زیادہ بڑے ہیں جو کروڑوں سال کی مسافت میں موجود ہیں. تو اس کا صرف جو سب سے ادنا جنتی ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف اس کا ڈرائنگ روم اتنا بڑا ہوگا کہ کروڑوں سال کی مسافت سے نظر آئے گا. اور وہ اگر کھلانا چاہے کھانا تو وہ اول و آخر تمام انسانوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس ڈرائنگ روم میں ایک وقت میں بٹھا کے. اتنا بڑا ڈرائنگ روم ہوگا. اب ہم سمجھ سکتے ہیں نا اس کو. اب ہم ماڈرنائزیشن دیکھ رہے ہیں نا، سائنس کی ترقی دیکھ رہے ہیں نا. پہلے صحابہ کرام کا ایمان کیا ایمان تھا؟ جبھی تو وہ مقربین ہیں، جبھی تو وہ سابقون میں سے ہوں گے کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو جانے بغیر بالکل سمینا واطعنا، سن لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے. ان کا تو ایسا ایمان تھا، فوراً یقین کر لیا. اور ہم آج کے مسلمان نیم میخ نکالتے ہیں، ہمیں منطقیں چاہیے، ہمیں وجوہات چاہیے کسی چیزوں کو سمجھنے کی. اب یہ بھی ہو گئے، کھانا پینا بھی ہو گیا، گیدرنگ بھی ہو گئی. اب یہ سب کچھ بھی ہو لیکن کوئی آ کر غلط بات کر دے تو ہم بڑا گھبرا جاتے ہیں. اچھی سے اچھی ہم پارٹی کر لیں، تقریب کر لیں، کوئی آ جائے، سب کچھ ہے، ہسبینڈ بھی ہے ساتھ، بچے بھی ساتھ ہیں، پیرنٹس کو بھی بلا لیا، سب رشتے دار جمع ہیں، سب ہیپی ہیپی چل رہا ہے، کھانا پینا بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں. لیکن کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، ایک جملہ کافی ہوگا سارا نشہ حرم کرنے کے لیے، تو وہ آگے اب نعمت آ جاتی ہے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے اس میں، لغون کوئی جھوٹی بات، کوئی لغ بات، کوئی غلط بات، کوئی طنز، کوئی تمسخر، کوئی غیبت، کوئی عیب، ولا تعصیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات. یہ لغو اور تعصیم میں سب کچھ سمیٹ دیا اللہ رب العزت نے. آپ بہت اچھی کوئی کی تقریب ہے، بہت اچھی ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، صرف ایک طنز کافی ہوگا اس تقریب کا مزہ خراب کرنے کے لیے. ایک جملہ بڑی لڑائی کی وجہ بن سکتا ہے، بہت بڑے جھگڑے کی وجہ بن سکتا ہے. تو یہ بھی اصحاب السابقون کی جنتیں ہیں. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما. جب یہ باتیں نہیں ہوں گی تو پھر کون سی بات ہونی؟ کچھ تو ہونی ہے. وہ اگلی آیت میں الا قیلا سلاما سلاما، مگر بات کیا ہوگی؟ سلام اور سلام. تو یہاں پہ یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ سلام کتنا امپورٹنٹ ہے، سلام کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. مومن ہونا لازم ہے، مومن ہونے کے لیے محبت کرنا لازم ہے. یہ حدیث کے مفہوم کے حوالے سے بتا رہی ہوں. تو محبت مطلب تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم محبت نہ کرو آپس میں. اچھا محبت نہیں کریں گے تو محبت کیسے ہوگی؟ تو بھائی محبت کرنے کے لیے سلام کی کثرت کریں. یہ بالکل چھوٹی سی چیز ہے جس سے شروع کر کے آپ ایمان کے اوپر درجے تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے نا کہ اگر مومن بننا ہے تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے، یا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنی ہوگی. تو محبت کیسے ہوگی؟ سلام کی کثرت سے ہوگی. آپ یہ دیکھیں اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے نا ہلکا پھلکا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس سے بات کرنے کو، آپ صرف اس کو سلام کرتے ہیں، بس صرف اس کو مسکرا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ کیسا کام کرے گا. یہ سلام بہت بڑی نعمت ہے. سلام کا قرآن میں ایک جگہ تذکرہ نہیں ہے، 2-4 جگہ تذکرہ ہے. تو سلام کوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سلام کو ایک تو بگاڑ دیا، السلام علیکم، سلام علیکم، پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنے پاس سے بنا لیے. ایک ہماری گریٹنگز ہے، ہماری پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں، ڈھنگ سے سلام کرنا ہم سیکھیں، وہ تو الگ بات ہے. اب اس سے بھی نچلے درجے پہ آ گئے کہ اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہم جن اسکولز میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں سے اچھی زبان سیکھ کے نکلیں، ڈیفینیٹلی ہم انہیں انگلش سکھانا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل لینگویج ہے. بحیثیت ایک مسلمان کیسے قرآن آگے لے کے جائے گا انسان اگر اسے وہ زبان ہی نہ آتی ہو جو رابطے کا ذریعہ بننی ہے. اور مسلمانوں کو یقیناً ترقی کی بہت ضرورت ہے، اس وقت بدرجہ اولا ضرورت ہے. تو زبان تو ہم نے سکھانی ہے، لیکن ہماری مسلمان ماحول میں جو اسکولز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو زبان کے ساتھ ساتھ کلچر بھی سکھانا ہے. بچوں کو وہاں گڈ مارننگ ٹیچر اور گڈ ایوننگ ٹیچر سکھایا جا رہا ہوتا ہے. سلام کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم نے زبان سیکھنے بھیجا ہے بچوں کو، ہم نے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ وہ ہائے بائے سیکھ کر آ جائے. اور آپ دیکھیے بن گیا ہے شعار، ایسے ہی کرتے ہیں بچے. مطلب ہم اگلی نسل کو بھی ہم سلام نہیں دے پا رہے. سلام اتنی بنیادی چیز ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں سکھا پا رہے ہیں ڈھنگ سے. تو یہاں جنتیوں کا کال ہوگا، آپس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فرشتوں کا سلام آ رہا ہے، اللہ رب العزت کا سلام بھی آئے گا، آپس میں بھی سلام کریں گے. تو وہ عادت ابھی بنا لیں نا ہم. یہ کیسے ہو جائے گا کہ جو عادت ہماری ہے ہی نہیں تو ہم اس محفل میں پہنچ جائیں جہاں وہ عادت والے لوگ ہوں. تو اللہ قیلن سلامن سلاما، مگر بات کیا ہے؟ سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی. یہ ہر لحاظ سے سلامتی ہے. یا میں نے سلام کو زیادہ ڈسکس کیا ہے کیونکہ وہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر طرح کی سلامتی ہے. جب وہاں لغو نہیں ہوگا، جب وہاں تعصیم نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جھگڑے والی بات نہیں ہے، تو سلامتی ہوگی نا. ہر شخص ایک دوسرے سے سلامتی میں رہے گا، امن میں رہے گا. اللہ قیلن
سلامن سلاما. تو یہاں تک جنتوں کا تذکرہ تھا جو کن کی تھی؟ سابقون کی تھی، اولون کی تھی. اب اس کے بعد داہنے ہاتھ والوں کی جنتوں کا تذکرہ آ رہا ہے. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اور کیا ہی ہیں دائیں ہاتھ والے. اب دائیں ہاتھ والوں کے حوالے سے کیا آ گئی؟ فی صدر مخدود، وہ ہوں گے بیریوں میں بغیر کانٹوں کی. ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو درخت ہوں گے نا، کیونکہ آگے دیکھیے کچھ ایسی ہی آیات آئیں گی، جو جنت کا درخت ہوگا نا اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر سوار اس کے نیچے 100 سوار ہے، یہ سوار یعنی گھوڑے وغیرہ پہ سوار ہے، 100 برس بھی اس کا گھوڑا دوڑتا رہے نا تو سایہ ختم نہ ہو. تو یہ نعمتیں ہیں، یہ اصحاب الیمین کی دائیں ہاتھ والوں کی جنتیں شروع ہو رہی ہیں. فی صدر مخضود، بیریوں میں ہوں گے بغیر کانٹوں کی. وطلح مندود، اور کیلے ہوں گے تہبتے، مندود تہبتے. وظل ممدود، اور سائے ہوں گے لمبے. اب یہ وہی درخت والی بات آ گئی کہ لمبے سائے ہیں ان کے. درخت جو ہوں گے نا، دیکھیں ایک دفعہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں جنت میں ایک درخت لگتا ہے. ایسی بہت ساری تسبیحات ہیں. آج ہمارے ہاتھ میں، ہم جنت میں جتنے بھی درخت لگا لیں، اگر آپ یہ جو درخت ہے اس کا طوبہ جو ہے، قرآن میں بھی اس کا نام ملتا ہے طوبہ، تو اگر ہم صرف ایک جنت میں درخت لگانا چاہتے ہیں تو ایک لمحہ بھی نہیں ہے نا سبحان اللہ کہہ دینا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم کہتے ہیں، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، اس سے بھی درخت لگتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آج اس زمین پر درخت لگانا کتنا آسان ہے. یہ پیچھے جو ہو گئی تھی نا جزاء بما كانوا يعملون، آیت نمبر 24 آئی تھی کہ یہ جزا ہے جنت ان کا، جو وہ ان کا بدلہ ہے جو وہ کام کر کے لے کر آئے. تو دیکھیے کتنا چھوٹا کام ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے. لیکن یہ وقت کے ساتھ ہے، یہ آج کریں گے تو ہے، آج نہیں کریں گے تو نہیں ہے. اگر کوئی کانوکیشن ہو رہا ہے، کوئی تقریب ہو رہی ہے، کسی کو ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں، آپ جب تک تقریب ہے 4 بجے سے 6 بجے تک، آپ پہنچتے 8 بجے، 8 بجے تو وہاں خالی کرسیاں پڑی ہوں گی، بلکہ کرسیاں بھی کوئی سمیٹ رہا ہوگا. وہ جو آپ کو اعزاز ملنا تھا، جو گفٹ ملنا تھا، جو تحفہ ملنا تھا، وہ تو گیا، لوگ ہی نہیں ہے دینے والے. تو دنیا میں جو ہمیں مہلت ملی ہے اس وقت، ہم آ جائے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تو ہم کیا کچھ نہیں پا لیتے. قبر میں ہم ساری زندگی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ملنا ہمیں. تو یہ ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس موقع ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کر سکیں. فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، اور پانی ہوگا مسکوب، بہتا ہوا. یہ جو مسکوب کا لفظ ہے نا، سکب عربی سے، بڑی بڑی بوندیں جو ہوتی ہیں نا جب وہ مسلسل گر رہی ہو، آبشار لے سکتے ہیں آپ ذہن میں. یہ پانی ایسا ہوگا کہ آپ کو پینا ہے تو آپ آبشار کے نیچے کیا آپ نے اپنا پیالہ اور وہ بھر کے وہاں سے پی لیا. فریشنس ہے، خوبصورتی بھی ہے ساتھ ساتھ ایسے پانی میں. وفاکہۃ کثیرہ، اب یہاں پھل ہیں بہت سارے. پیچھے بھی پھلوں کا تذکرہ تھا جو جنتی تھی، اب اس میں بھی ہے فاکہۃ کثیرہ. اب پھل دنیا میں بھی بہت ہوتے ہیں، تو کیا فرق ہے پھر؟ جو جنت کے پھل ہیں وہ ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ. مقطوعہ کیا ہوتے ہیں؟ قطع سے ختم کرنا، ختم ہونے والے نہیں ہوں گے. ممنوعہ روکے جانے والے نہیں ہوں گے. دنیا میں پھل ختم بھی ہو جاتے ہیں، ایک موسم کا پھل ہوتا ہے دوسرے موسم. اب آم کھانا ہے تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آم کا موسم آئے گا تو کھائیں گے. اچھا اب اور ملکوں میں کہاں آم ہے وہ امپورٹ ہو کر آپ کے ملک میں آ گیا ہے، لیکن اب آپ نے وہی، ہو سکتا ہے اس کا ذائقہ آپ کو اچھا نہ لگے، اب آپ نے وہی آم کھانا ہے جو آپ کے ملک میں. پاکستانی آم کے حوالے سے بات مشہور ہے نا کہ پاکستانی آم کھا کر دیکھیں، حقیقت ہے یہ بات، بہت اس کا عمدہ ذائقہ ہوتا ہے. لیکن پورے سال آم ملتے ہیں، اب دوسرے ملکوں سے امپورٹ ہو کر آنے لگے ہیں، لیکن ان آموں میں وہ ذائقہ ہی نہیں ہوتا. تو مقطوعہ بھی ہوتے ہیں اور ممنوعہ بھی ہوتے ہیں. کبھی آپ کے سامنے پڑا ہے پھل، آپ نہیں کھا سکتے. آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے ہی منع کر دیا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں پھل نہیں کھانے، تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ ممنوع ہو گئے. موجود ہے پھر بھی ممنوع ہے. منع کرنے سے نا، جب اردو میں کہتے ہیں منع کرنا، جنت میں کہتے ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہونے والے اور نہ کبھی روکے جانے والے. وفرش مرفوعہ، اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ فرش ہوں گے مرفوعہ. فرش فراش سے، فراش کہتے ہیں بستر کو، یہاں تو بستر بھی مراد ہے اور ساتھ میں بیوی بھی مراد ہے، دونوں ہیں. اور مرفوعہ میں بلند، بلند مرتبہ. تو بیویوں کو اگر لیں تو اگلی آیت کی تفسیر بھی اس کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہے. اور صرف اگر بستر لیں تو بستر ان کے بلند بستر ہوں گے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ان کے خاص بستر تھے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے. اب یہاں پہ اصحاب الیمین کے لیے بھی بستر ہے جو بلند ہے، جو اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. اب اگر بیویاں مراد لیں تو بیویاں کیسی ہوں گی؟ مرفوعہ، خوبصورت فگر ہوگا. مرفوعہ رفع بلند، خوبصورت فگر والی ہوں گی. اور پھر وہ کیسے ہو جائیں گی خوبصورت فگر والی؟ انا انشأنہن انشاء، اللہ رب العزت ان عورت کو اچھی اٹھان پر اٹھائیں گے، یعنی دوبارہ پیدا کریں گے. نشا کہتے ہیں نا دوبارہ پیدا کرنے کو، نئے سرے سے پیدا کر دیں گے، نئی جوانی دے دیں گے، نیا حسن دے دیں گے، نیا جسم دے دیں گے، نیا فگر دے دیں گے.
یہ کون سی جنتیں ہیں؟ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ دنیا کی ہی عورتیں ہیں، یہ دنیا کی ہی عورتیں ہیں، اور یہ جنت میں جائیں گی تو یہ جنتی عورتیں کہلائیں گی، یہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ اور خاص کر کے یہ جو ہم حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جو دنیا میں میاں بیوی ہیں ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اب جیسے اب کسی کا شوہر ہے وہ جہنم میں چلا گیا، استغفر اللہ و معاذ اللہ، اب اس عورت کو نکاح کرنا ہے تو پھر کوئی ایسے مرد بھی موجود ہوں گے جنت میں جن کی بیویاں جہنم میں جا چکی ہوں گی، تو ان سے نکاح کر دیے جائیں گے۔ تو جنت میں جو ہے جو دنیا کی ہی عورتیں ہیں وہی جو ہیں جنت میں جنتی عورتیں بنیں گی، لیکن کیا ہوگا ان کو نئے سرے سے اللہ پیدا کر، ان کی نئی بالکل اٹھان ہوگی، نئی خوبصورتی ہوگی۔ دنیا میں کہاں ہم اتنی گرد ہے، غبار ہے، پھر جسم خراب ہوتے ہیں اندر سے، دوائیاں کھا رہے ہیں، میڈیسن لے رہے ہیں، چہرے کی رونق نہیں رہتی، بال جھڑنے لگتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، یہ سارے مسائل سب کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بالکل نئے سرے سے نیا جسم دے دیں گے، انا انشأنہن انشاء، اور پھر خاص خاص حسن کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا، فجعلنہن ابکارا، ابکارا بنا دیں گے، بکر کی جمع ہے ابکارا، کنواری بنا دیں گے ان کو۔ تو وہ جو عورتیں ہیں دنیا میں اب وہ دوبارہ ورجن ہو جائیں گی، یہ ایک ایسی نعمت ہے دنیا میں چلی جائے تو آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے اس کو، لیکن قیامت میں یہ جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی لوگ جنتوں میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو بالکل ریفریش کر دیں گے، نئے جسم دے دیں گے، اور وہ دوبارہ سے کنواریاں ہو جائیں گی۔ عروباً اترابا، عروبا اترابا، عروبا کیا ہوتا ہے، خاوندوں کی پیاریاں، یعنی محبوب ہوں گی، اپنے شوہروں کی پسندیدہ ہوں گی۔ اور کیوں پسندیدہ ہو جاتا ہے انسان اپنے شوہر کا، جب وہ شوہر سے خود محبت کرتا ہے۔ عروباً اترابا، خاوندوں کی پیاریاں ہوں گی، اترابا ہم عمر ہوں گی، اترابا کا لفظ تراب سے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی میں ساتھ کھیلنے والی، یعنی ہم عمر۔ جو بچپن میں دوست ساتھ مٹی میں کھیلتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی عمر میں اور اس کی عمر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ ہم عمر کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ انڈرسٹینڈنگ لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے، آپ بہت آرام سے فری ہو جاتے ہیں، مزہ آتا ہے وقت ساتھ گزارنے میں۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایک صحابی نے شادی کی تھی تو آپ سے نے پوچھا تم نے کس سے شادی کی، تو انہوں نے کہا میں نے شوہر دیدہ سے، یعنی بڑی عمر کی عورت سے انہوں نے شادی کی تھی۔ وجہ بہرحال اس کی یہ تھی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی بہنیں جو تھیں نا وہ بڑی بڑی تھیں، تو انہوں نے پھر ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی عمر کم تھی صحابی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ تو خیر صحابی نے بعد میں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے جب یہ پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم اپنی ہم عمر عورت سے کسی سے شادی کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ پھر بعد میں بہرحال انہوں نے وجہ بتائی۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم عمر آپ کی بیوی، آپ بڑے ریلیکس رہتے ہیں اس کے ساتھ، اور عورتیں بھی پھر ریلیکس رہتی ہیں۔ اگر ایک عورت کے حوالے سے دیکھیں جس کا شوہر اس سے کوئی 15-20 سال بڑا ہے، تو وہ اتنا ریلیکس نہیں رہے گی اپنے اس ہسبینڈ کے ساتھ، اس کے اوپر ایک ہر وقت ایک ہلکا پھلکا سا روب رہے گا اپنے شوہر کا، چاہے وہ کتنا ہی پیار کرنے والا کیوں نہ ہو۔ عرباً اترابا، یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ہے، لی اصحاب الیمین، اب یہ کس کے لیے ہے، اصحاب الیمین کے، ثلۃ من الاولین، اب اصحاب الیمین کے لیے ہے کہ ایک گروہ پہلے والوں میں سے ہوگا، وثلۃ من الاخرین، اور ایک گروہ بڑا گروہ آخر والوں میں سے ہوگا، 50-50 ہے یہ۔ ہم نے پہلے سابقون دیکھے جو سبقت لے جانے والے کیسے تھے، وہ جو نبیوں کے پاس والے دور تھے ان میں سے بڑے گروہ نکلنے، اور ہر امت کے آخری حصے میں سے چھوٹا گروہ نکلنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ان کے لیے کیا ہے، جو دائیں ہاتھ والے ہیں 50-50 ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ رب العزت ہمیں سابقون میں سے بنائے، ہمارے لیے کوئی راستے کھول دے۔ اب بات ہو رہی ہے آگے اصحاب الشمال کی، بائیں ہاتھ والوں کی، اصحاب الشمالی ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے کس میں ہوں گے، فی سموم و حمیم، سموم میں ہوں گے اور حمیم میں ہوں گے۔ سموم کسے کہتے ہیں، سما کہتے ہیں زہر کو، سموم لو کو بھی کہتے ہیں، گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں، باد سموم کہتے ہیں لو کو، جو سخت گرم ہوتی ہے اور جسم پہ ایسا اثر ہوتا ہے جیسے زہر مل دیا ہو کسی نے، اور یہ جو جسم کے مسام ہے نا اس کے اندر سے جسموں کے اندر گھستی ہے ہوا، یہ گرم ہوا، فی سموم و حمیم، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، ابلتے ہوئے پانی کو، جلتے ہوئے پانی کو۔ تو اب اصحاب الشمال کی بات ہو رہی ہے جہنمیوں کی، تو ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ سموم میں ہوں گے، وہ حمیم میں ہوں گے، وہ ظل من یحموم، اور وہ سایوں میں ہوں گے، سایوں کے پاس بھی ہوں گے، لیکن کس کے سائے ہوں گے، یحموم کے سائے ہوں گے۔ ہما کہتے ہیں کوئلے کو، یحموم جو ہے دھواں ہے، یہ کیسا دھواں ہے، جو بہت گرم ہو، بہت سیاہ ہو، بہت گاڑھا ہو، ایسا دھواں، گرم بھی بہت ہے، سیاہ بھی بہت ہے، اور ڈینس بھی بہت ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ اس میں سانس ہی نہیں لے سکتا بندہ، انسان کے پھیپڑے ہی جل جائیں گے، یا پھیپڑے جل جائیں گے اگر انسان ایسی بہت گرم اس میں سانس لے، جیسے جو میگما وغیرہ ہوتے ہیں جو آتش فشاں پھٹتے ہیں، لاوا نکلتا ہے، اس سے پہلے ان کا کلاؤڈ نکلتا ہے ایک دھوئیں کا، راکھ کا،
کچھ لوگ تو صرف اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ سانس نہیں لے پاتے. وہ دھواں جب ان کے بہت گرم ہوتا ہے وہ اندر گھستا ہے تو ان کے اندر سے لنگز وغیرہ سب کو جلا دیتا ہے. اور پھر اس دھوئیں کی مزید کیا بات ہوگی، لا بارد ولا کریم، بارد بھی نہیں ہوگا کریم بھی نہیں ہوگا. بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، اور کریم آرام دہ نہیں ہوگا، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا. مطلب ایک تو محسوس کرنے میں اذیت ہے، ایک آنکھوں سے دیکھنے کی بھی ایک اذیت ہے کہ دیکھا نہیں جائے گا، اتنا برا لگے گا، منظر اتنا برا لگے گا، وہ دھواں اتنا برا لگے گا کہ دل چاہے گا کہ دیکھے بھی نہ اس کی طرف. اور جس کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہے انسان، انسان کو اسی میں رہنا پڑے گا. لا باردیوں ولا کریم. اور کب ان کی وجوہات کیا ہے، صحاب و شمال کے وجوہات آتے ہیں، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کیونکہ وہ تھے اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے. تو نعمت میں ہونا کیا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے؟ نہیں، نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہونا. دنیا میں بہت نعمتیں تھیں، نعمت پا کر انسان بہت جلدی گناہ میں داخل ہوتا ہے. جتنا انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے اتنی زیادہ بڑی کرپشن وہ کرتا ہے. تو اس کو سمجھنے والی بات ہے. دیکھ قرآن میں جو تذکرے ہوئے ہیں، اکثر اکثر جو انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، انبیاء رسول وہاں ہمیں ملتی ہیں. پھر ایام اللہ کا تذکرہ ہے، جو دنوں میں عذاب آیا ان کا جب تذکرہ ہے تو ملا ملا کا لفظ آتا ہے. ملا کہتے ہیں سردار کو. قال الملأ الذین استکبروا، قال الملأ الذین استکبروا، کہ وہ جو سردار تھے جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. اصل ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو وہ زیادہ کرپشن کرتا ہے. تو انہم کانوا قبل ذالک مترفین. اور صرف یہ ہونا کافی نہیں ہے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا، اور وہ تھے، یصرون، اصرار کرتے. کس چیز پہ اصرار کرتے تھے؟ حنث العظیم پہ. حنث کیا ہوتا ہے؟ عظیم کیا ہے؟ عظیم تو سمجھ آ گیا، بڑا گناہ. حنث کیا ہے؟ حنث ایسا گناہ جو قسم توڑے، جو وعدہ توڑنے والا گناہ ہو، اس کو کہتے ہیں حنث. اب اس میں شرک بھی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ عہد الست، جو ہماری روحوں نے اللہ کے پاس کیا. اللہ نے جب ساری روحیں بنائی تو اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بل، کیوں نہیں، اللہ رب العزت آپ ہمارے رب ہیں. یہ ایک عہد ہے جو ہماری روحیں وہاں کر کے آئی ہیں. اور پھر ہم دنیا میں جیسے جیسے ہمارا وقت آ رہا ہے، ہمارا جسم بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور وہ روح آ کے اس میں ایک خاص وقت میں داخل کر دی جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو عہد الست توڑتے ہیں جب ہم شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ملاتے ہیں. اب یہ دونوں ہی چیزیں، ایک تو وہ جو مسلمان ہوا ہی نہیں، ایک وہ جو مسلمان ہو کے شرک کر گیا، تو یہ بھی حنث العظیم میں آتا ہے. پھر دوسری چیز کیا آتی ہے؟ دوسرا کلمہ پڑھ کے دوسرے ہم شرک کر لیں، دوسری طرف چلے جائیں، یہ سب اس میں آ جاتا ہے علی الحنث العظیم میں. اور تیسرا حنث العظیم نیچے والی آیت میں آ جائے گا، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وَكَانُوا، یہ اب آخرت کا انکار ہے. یہ مکہ کے حوالے سے چیزیں تھیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے. وہ یہی والی آیت آ رہی ہیں، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے تھے؟ جہنمی جو آج جہنم میں پڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو حنث العظیم ہے، پھر ایک وجہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. پھر کیا؟ کانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. کہتے تھے کہ اذا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، متنا، مر جائیں گے موت سے، وکنا ترابا، تراب ابھی بتایا مٹی، کہ ہم بالکل مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں، گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. مطلب آخرت کا انکار انسان یہ سوچتا ہے. دیکھیں یہ وسوسے ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں. وسوسے کس سے دور ہوتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر سے دور ہوتے ہیں، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو مجھے پیدا کر سکتا ہے کیا وہ مجھے دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ دیکھیں عہد الست کیا ہے؟ عہد الست پہ ہی وسوسہ شاید آپ کے ذہن میں آ گیا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، ہماری روحوں نے کیا ہوا ہے اللہ سے عہد، ہمیں تو نہیں یاد. آپ یہ بتائیں، آپ کی روحیں وہاں تھی، اس کا تو کوئی گواہ آپ کو دنیا میں نہیں ملتا ماں سوائے قرآن کے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ نے وہاں اسمیل بھی کیا، آپ وہاں ہنسی بھی، آپ نے وہاں جمپ بھی کیا، آپ وہاں ہو سکتا ہے روئی بھی ہو. یہ سائنس بتا رہی ہے. اب گواہ ہے نا، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں. بہرحال سوال کا حق سب کو ہے. اب ہمیں تو نہیں یاد، کیا یاد ہے آپ کو آپ کتنی دفعہ مسکرائے ہیں اپنی والدہ کے پیٹ میں؟ نہیں نا، نہیں یاد، نہ آپ کو یاد، نہ مجھے یاد. کیا ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. وہاں پہ بھی ہم وقت گزار کر آ رہے ہیں. ایسی ہماری روحیں اللہ کے پاس وقت گزار کر آ رہی ہیں، عہد الست کر آ رہی ہیں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی عہد ہے تو ہے، ایسا بالکل عہد ہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. تو اللہ رب العزت اب ان کو جواب دے رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے، نہ صرف میں تمہیں اٹھاؤں گا، او آباؤنا لَأَوَّلُونَ. وہ مزید پوچھتے ہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے یا ہمارے آباء و اجداد بھی؟ ہم تو مٹیاں، ابھی تو ہم زندہ کھڑے ہیں، تو اپنے لیے تو انہیں کم حیرت ہو رہی ہے. وہ جو سینکڑوں سالوں پہلے ان کے آباء و اجداد مر چکے ہیں، وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے. اب اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، قل ان الاولین والآخرین، کہہ دو کہ اول بھی اور آخر بھی، لمجمعون الی میقات یوم معلوم، سب جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات، طرف ایک وقت کے، یوم، ایک دن کے، معلوم،
جو معلوم ہے. یعنی یہ کوئی فکس بھی نہیں ہوگا، یہ پہلے سے فکس بھی ہو چکا ہے. قیامت اتنی حقیقی چیز ہے کہ پہلے سے فکس ہوئی ہے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں لمحے قائم ہو جانی ہے اور ہر ایک شخص اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم ثم پھر انکم اے لوگو اے تم ایھا الضالون اے بھٹکے ہوئے لوگوں مکذبون جھٹلانے والوں یعنی قیامت کو جھٹلانے والوں. ہم اپنے لیے کیسے لے سکتے ہیں قرآن چھوڑ کے اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے بھی تو قرآن کو جھٹلایا ہوا ہے نا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون بے شک تم ایک گمراہو جھٹلانے والو. اب جہنمیوں کے کھانے کا تذکارہ آ رہا ہے. لآکلون من شجر من زقوم البتہ کھانے والے ہو شجر ایک درخت سے. زقوم زقوم کا زقوم تحقیر کے لیے من کا لفظ آ رہا ہے. مثلاً اتنی بھوک ہوگی زقوم مطلب بہت کڑوا درخت ہے، بد ذائقہ ہے، کانٹوں دار ہے، لیکن انسان کھائے گا، جہنمی سے کھائے گا کیونکہ بھوک اتنی لگی ہوگی. لاکلون من شجر من زقوم ایک درخت ہے جس سے کھایا جائے گا، جس کو کھائیں گے جہنمی، اور کڑوا ہوگا، کانٹوں دار ہوگا اور گرم ہوگا، پیٹ میں جا کے کھولے گا. وہ جو کھائیں گے نا وہ پکنا شروع ہو جائے گا، اتنا خطرناک ہے لیکن کھائیں گے. اور اللہ رب العزت فرمائے فمالئون منها البطون کم بھی نہیں کھانے والے، فمالئون بھرنے والے ہو اس سے پیٹ کو. اتنی بھوک کی طلب ہوگی کہ انسان خود اپنے آپ کو اذیت دینا، خود اپنے آپ کو اذیت دینے کی ایک بات اس میں بتائی جا رہی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم پھر جب وہ درخت کھائیں گے تو بہت پیاس لگے گی. فشاربون تو پینے والے ہوں گے اس پر کیا؟ حمیم کھولتا ہوا پانی. بھوک کی شدت اتنی تھی کہ وہ کڑوا کسیلا درخت کھایا، گرم پکتا ہوا کھولتا ہوا. ذرا ایک لمحے کے لیے ذہن میں لائیں کیا پگھلتی ہوئی آگ کوئی کھا سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اس سے بچائے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ بہت شدید بات ہے اور ہمیں صرف اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے، اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے جو حالت شرک میں دنیا سے جا رہے ہیں. ہمیں اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنے لیے سوچیں. تو یہ کوئی پگھلی ہوئی آگ پگھلا ہوا تانبا کھا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ نے ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں بات بتائی ہے. وہ دنیا تو کوئی اور ہی دنیا ہے، وہاں کیا چیزیں ہوں گی وہیں جا کے صحیح میں پتہ چلے گا. اور فشاربون علیہ من الحمیم پھر پیئیں گے اس پر ایک حمیم. ابھی ہم پیچھے ہما دیکھ کر آئے، وہی مصدر ہیں دونوں کا. کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی. اور یہ سب کیا ہے؟ ھذا نزلہم یوم الدین یہ صرف نزل ہے. ھذا نزلہم یہ مہمانی ہے یوم الدین انصاف کے دن کی. یہ صرف ان کو مہمانی کے طور پر دیا جائے گا. یعنی مہمانی نزل کیا ہوتا ہے؟ انزال سے، اترنے سے. ابھی مہمان گاڑی سے اترا ہے، صرف آپ کے کمرے میں آیا ہے. اس زمانے میں دیکھیں تو اونٹ سے اترا ہے مہمان اور صرف آپ کے پاس آیا ہے. تو آپ میکسیمم کیا کریں گے؟ اس کو کوئی ٹھنڈا گلاس، ہم کیا کرتے ہیں سمپل پہلے کوئی ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک دے دیتے ہیں. یہ نزل ہوتا ہے. اصل کھانا تو ہم بعد میں لگاتے ہیں، اس کو ضیوف کہتے ہیں، ضیافت کہتے ہیں. اب وہ مہمان بنے گا اصلی، وہ کھانا وانا بعد میں تیار ہوگا. تو اللہ رب العزت اس عمل کو صرف کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا نزلہم یوم الدین یہ صرف ان کی نزل ہے. ابھی تو صرف ان کی صرف بگننگ ہے. یہ اب آگے جہنم میں کیا کیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اب خود سوچیں. صرف ایک بات میں کہوں گی، لیکچر ختم ہونے لگا ہے ہمارا. حشر کا دن بہت لمبا ہوگا، بہت لمبا. یہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے. حشر کا اتنا لمبا دن کاٹ کر اس کے پیچھے قبر کاٹ کر آیا ہوگا بندہ. قبر کاٹی، حشر کا دن کاٹا، اور جب گھر کی باری آئی تو کیا یہ مہمانی ملے ہمیں؟ یہ کھانے کو ملے ہمیں؟ یہ ہماری مہمانی ہو؟ تو کیا ہم اس لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ ایک بہت بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں اپنا مقصد پتہ چلے کہ نہیں، ہمارا ٹارگیٹ تو جنت حاصل کرنا ہے، ہمارا ٹارگیٹ تو اللہ کی رضا ہے، ہمارا ٹارگیٹ تو اس دنیا کے اندر اسلام کو قائم کرنا ہے، اس قرآن پر عمل کرنا ہے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے انسان میں اور آپ اسی لیے بنے کہ اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی، اتنا سب کچھ دیا ہے. کسی کو، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ حد درجے مال بھی دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں. تو یہ سب کچھ پا کر ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہماری یہ مہمانی ہو؟ کیا ہم اس لیے بنائے گئے کہ اللہ رب العزت نے ہم اسی لیے بنایا ہے؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے. ھذا نزلہم یوم الدین یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو دنیا میں اپنی مرضی کی ہے نا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. جب اپنی مرضی کی زندگی گزارے جا رہے ہیں، ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کیا میں اسی لیے بنائی گئی ہوں کہ میں اپنی مرضی کی زندگی جیتی رہوں؟ مجھے اپنی نفس سے لڑ کر، اپنے خلاف جا کر کچھ نہیں کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کہ میں بس اسی لیے بنائی گئی تھی؟ اگر میں اسی لیے بنائی گئی تو یہ والی مہمانی ملے گی مجھے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمیں ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ویسا بنا دے اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے. ہمارے ایمان نفس کی پرستش کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئے. جتنے ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں
ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے. جتنا ہم اپنے نفس سے لڑتے ہیں ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا عمل بڑھتا ہے. جتنا عمل بڑھے گا اتنی اچھی جزا ملے گی. یہ ایک ٹرائنگل ہے بس. اس کا ایک کا لوز کریں گے دوسرا جائے گا. جتنا عمل کم کریں گے سستی کر کے ہم عمل چھوڑتے ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. ایمان یہاں کمزور ہوا وہاں ہمارا نفس اوپر گیا, نفس کا غلبہ ہو جائے گا ہم پر. تو اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم واقعی کچھ کر سکیں اور ہم اللہ کے پاس اچھی مہمانی پا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.